بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحبوں، میں کل کی طرح آج بھی اور آپ سب کی طرف سے سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں جامعۃ العلماء ہند کے صدر محترم مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں یاد دلایا ان لوگوں کے بارے میں جن کو ہم تقریباً بھولتے جا رہے تھے. میں مبارکباد دیتا ہوں، اور آج کے جلسے کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ یہاں استاد الاساتذہ امیر الہند حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب جو شیخ الہند کے جانشین ہیں، شیخ الاسلام کے جانشین ہیں، وہ بھی موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ تاجر ہمارے سروں پہ قائم رکھے. صاحبوں، وہ قومیں جو محسنوں کو بھلا دیتی ہیں اللہ ان پہ محسن اتارنا بند کر دیتا ہے. مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب نے کم سے کم اس پہ ایک ورام لگایا ہے اور ایک طرح سے اس بات کی کوشش کی ہے کہ ہم اپنے پرانے لوگوں کو یاد کریں. جامعۃ العلماء ہند 103 سال کی ہوا چاہتی ہے، بلکہ ہو چکی ہے. جی، اب سوال یہ ہے کہ جماعت کو سفر آگے جاری رکھنا ہے اور اسی جذبے کے ساتھ جاری رکھنا ہے جو شیخ الہند مولانا محمود حسن علیہ رحمہ سے ہم سب کو ورثے میں ملا ہے، اور جس کے معاف کیجیے گا اثرات اور نقوش پا جو ہیں وہ صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ عرب کی سرزمین ہو یا مالٹا کا قید خانہ ہو، ان سب سے کہنے عبارت ہے. ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کا جو بنیاد ہے وہ رکھنے والے کوئی اور نہیں شیخ الہند مولانا محمود حسن تھے. جس طرح انہوں نے علی گڑھ اور جامعہ کو ملا کر ایک نئے تاریخ رقم کی تھی، اسی تاریخ کو آج بھی رقم کرنے کی ضرورت ہے. صاحبوں، میں حضرت مجاہد ملت کے بارے میں کل کچھ ٹوٹی پھوٹی باتیں کل عرض کر چکا ہوں. آج میں فخر المحدثین حضرت مولانا فخر الدین علیہ رحمہ جو شیخ الحدیث تھے ان کے بارے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. اس ملک کی خوش نصیبی ہے کہ جس ملک سے نبی کریم علیہ السلام کو ٹھنڈی ہوائیں آتی تھیں، اس کا منطقی نتیجہ تھا کہ یہاں ان کے قول، فعل و تقریر کی جس قدر پذیرائی ہو اور جس قدر اس پر کام ہو وہ کم ہے. اور اسی لیے محدث پٹنی ہوں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہوں، شاہ ولی اللہ کا خاندان ہو یا دارالعلوم دیوبند کے اکابر ہوں، انہوں نے جو کام کیا ہے وہ اپنی جگہ ہے. لیکن ان میں حضرت مولانا فخر الدین صاحب شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند کا ایک امتیاز یہ تھا کہ وہ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کے جانشین بھی تھے اور شیخ الہند مولانا محمود حسن کے آخری شاگرد تھے جو کہ اس منصب پر فائز ہوئے. اس اعتبار سے ان کی بڑی اہمیت ہے. وہ پیدا ہاپور میں ہوئے لیکن مراد آباد میں اللہ رب العزت نے ان کی آخری آرام گاہ کے لیے انتخاب کیا. انہوں نے جس طرح سے مدرسہ شاہی کی میں حدیث کی ترویج کی اور جس طرح سے انہوں نے دارالعلوم دیوبند میں حدیث کی تعلیم دی، وہ سب غیر معمولی ہے. اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان بزرگوں کے درجات تو بلند فرمائے، لیکن ساتھ میں ان کے کا جو علم تھا، ان کا جو فضل تھا، ان کا جو تقوی تھا، ان کی جو شخصیت کی ایک طرح سے دل نوازی اور دلکشی تھی، اس میں سے کچھ ہمیں بھی عطا فرمائے تاکہ ہم اپنے زمانے کے لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ ہندوستان یہاں پہ ابھی جامعۃ العلماء کی خدمات کا سلسلہ کی بات کی گئی. خاص طور سے ہمارے اصغر امام مہدی سلفی صاحب نے بات کہی، اور معاف کیجیے گا قول مہدی بڑی اہمیت رکھتا ہے. جو اسے نہیں مانتا وہ دجال کا ساتھی ہوتا ہے. تو بنیادی طور پر جامعۃ العلماء نے جس طرح سے کھڑے ہو کر تقسیم وطن کی مخالفت کی وہ غیر معمولی تھی. اور آج جب 75 سال ہو چکے ہیں تو
تو ہمیں مولانا حسین احمد مدنی ہو یا مولانا حفظ الرحمان صاحب ہوں یا جمعیت العلماء کے دوسرے اکابر ہوں، ان کی فراست، ان کے تدبر اور ان کی دور اندیشی کا قائل ہونا پڑتا ہے۔ 1953 میں ایک شاعر جو بدایوں سے گیا تھا، کراچی میں بیٹھا تھا، وہ 1953 میں کہتا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں دھوپ میں سایہ نہیں نصیب، چپ ہیں کہ بامودر کو خفا کر کے آئے ہیں۔ صاحبو، ہندوستان ہمارا ہے، ہندوستان ہمارا تھا، ہندوستان ہمارا رہے گا، اس میں ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے۔ ہمیں اس اجلاس کو ایک نئی شروعات ماننا چاہیے، مولانا محمود حسن مدنی صاحب کی قیادت میں اور حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کی نگرانی میں۔ امید ہے کہ ہم انشاءاللہ نئے دور کا آغاز کریں گے اور اس ملک کو یہ بتا دیں گے کہ ہم باطل سے دبنے والے نہیں ہیں، بلکہ اس ملک کی قسمت سے ہماری قسمت جڑی ہوئی ہے اور ہم اس ملک کی تقدیر، اس ملک کی تصویر دونوں کو بنانے کی پوری کوشش کریں گے۔ ہم کسی کے ڈر اور خوف کا شکار نہیں ہونے والے۔ بہت شکریہ۔